السلام علیکم. میرا نام حسن نصر خان ہے. میں گزشتہ 18-19 سال سے یو کے میں رہائش پذیر رہا ہوں اور وہاں منسٹری آف جسٹس کے لیے ایز این انٹرپریٹر اور ٹرانسلیٹر کام کرتا رہا ہوں. سورہ رحمان کا پیغام 2006 میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور سید بابا جی کے فرمان کے مطابق جب میں نے سنا، سورہ رحمان کو سننے کے بعد جو مجھ میں مثبت چینجز آئیں، وہ چینجز، وہ زندگی اور اس سے جو میری پہلے کی زندگی ہے، ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا تقریباً فرق ہے. کیونکہ سورہ رحمان کو سننے سے پہلے مجھ میں غصہ بہت تھا، مجھ میں نیگیٹو تھنکنگ کا گراف زیادہ تھا. میں معاملات میں الجھ جایا کرتا تھا اور زیادہ معاملات میں خود کو ٹھیک سمجھتا تھا، دوسروں کو غلط سمجھتا تھا. اور اس میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ بدگمانی کا بھی ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے عوارض مجھ میں موجود تھے، لیکن چونکہ سیلف اویئرنس نہیں تھی اور مجھے اپنے آپ کا پتہ نہیں تھا، تو مجھے یہ سورہ رحمان سننے سے پہلے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ عوارض مجھ میں موجود ہیں. سورہ الرحمان کو سننے کے بعد جو میں سمجھتا ہوں مجھے جو روشنی ملی ہے، اس روشنی میں جب چیزیں مجھے نظر آنا شروع ہوئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مجھ میں یہ عوارض موجود ہیں اور بڑی تیزی سے میری جو ہے ان مسائل کی طرف نگاہ چلتی چلی گئی اور میں ایک پازیٹیو تھنکنگ کے موڈ میں جا کے آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے ایلیمینیٹ ہونی شروع ہو گئیں، جس میں غصہ ہے، نفرت بھی اس میں، جیلسی بھی اس میں، بدگمانی اس میں، اپنے آپ کو ہر معاملے میں ٹھیک سمجھنا، بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں جن کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی اس طرح کے نفس کے حوالے سے، جتنی بھی اس کی نفس کے نتیجے میں جو چیزیں آتی ہیں شیطانی وسوسوں کی شکل میں، نفس کی اپنی جو شرارتیں ہوتی ہیں اور ہماری اپنی جو سوچ ہوتی ہے، یہ ساری مل کے ایک زہریلا قسم کا جو ہے ایک امپیکٹ آپ کی زندگی پہ چھوڑتی ہیں. وہ نہ صرف آپ کی زندگی پہ بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی پہ بھی اس کا اثر آتا ہے. تو ان چیزوں کا مجھے پتہ لگا سورہ رحمان کو سننے کے بعد، کیونکہ ایسا لگا جیسے کہ مجھے ایک نگاہ ملی، ایک ویژن ملی، ایک حکمت جسے میں کہہ سکتا ہوں، ایک ایسا خیال جس کو میں دماغ نہیں کہہ سکتا، جس کو میں عقل نہیں کہہ سکتا، دل کہہ سکتا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دل نے سوچنا شروع کر دیا، یا دل نے شاید دیکھنا شروع کر دیا. جتنے یہ مسائل تھے اس سے پہلے نہ مجھے کبھی نظر آئے، نہ مجھے ان کا پتہ تھا. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو مذہب کے حوالے سے رسمی معاملات تھے، مسجد جانا، روزہ رکھنا، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء ہیں، اللہ ہے، ایک واجبی سا جو ٹریڈیشنل تعلق ہے وہ چل رہا تھا. سورہ الرحمان کو سننے کے بعد جیسے پیراڈائم شفٹ، ایک دم ایک ایسی تبدیلی آئی کہ ایک فوکس ہونے لگ پڑا. اللہ کی ذات، اللہ کی بات، اللہ کے انبیاء کی بات، اولیاء کی، ایسے دل کو اٹریکٹ کرنے لگی، کشش ہونے لگی. اور اس کشش میں جو پازیٹیو جو کوئی بات آتی تھی تو وہ آ کے دل پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا فقدان ہو، آپ نے اگر سورہ رحمان فرض کریں میں نے نہ سنی ہوتی، تو یہ جتنے بھی ان عوامل میں گزر رہا تھا، جس میں جیلسی بھی ہے، غصہ بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، ان ساری چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے 8-10 سالوں میں مجھے ڈپریشن بھی ہونا تھا، مجھے کئی قسم کی بیماریاں بھی ہونی تھیں، مجھے پتہ نہیں کیا کیا ہو جانا تھا. لیکن کیا ہوا کہ سورہ رحمان کو سننے کے بعد جوں پازیٹیوٹی کا گراف بڑھتا چلا گیا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اویئرنیس بڑھتی چلی گئی، اپنی اویئرنیس اور اپنے جو عیب تھے، اپنے جو پرابلمس تھے،
وہ نظر آنا شروع ہوئے. تو ہوا یہ کہ پہلے 3-4 مہینے کے بعد یا 6 مہینے یا سال بعد زندگی کا ایک سفر گزارنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ یار یہ غلطی کی تھی. تو وہ کیا ہوا کہ وہ مہینوں ہفتوں تک بات آنے لگی، اور اپنی سیلف اویئرنیس کے حوالے سے سورہ رحمان کو سننے کے بعد یہ پرابلمز جو ہیں ہمیں مجھے نظر آنا شروع ہوئی. اور مجھے یہ ایک ایسا بہترین چینج نظر آیا کہ میرے ارد گرد کے دوست جو مجھ سے ملتے تھے وہ کہتے تھے آپ پریٹینڈ کر رہے ہو، آپ جو ہے نا آپ نے اپنا بیہیویئر ہمارے ساتھ چینج کیا ہوا، دس از ناٹ دا ریئل یو. تو میں کہتا تھا آئی ایم دا وے آئی ایم، میں یہی ہوں جو تھا، اب میں نے کوئی چینج، لیکن یقین نہیں آتا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چینج مجھے فیل ہوتی تھی وہ دوستوں کو بھی فیل ہونا شروع ہو گئی، جو لوگ مجھے جانتے تھے ان کو بھی فیل ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا گراف کم سے کم ہوتا چلا گیا. مجھے اس کا اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا اچھا لگا، کیونکہ زندگی ایک سکون والے چیپٹر میں داخل ہو رہی تھی. تو وہاں پہ جب میں نے یہ چینجز دیکھی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے پھر فرمان کلندر پاک رحمۃ اللہ کے مطابق کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. تو پھر میں نے یہ شروع کیا. جب یہ شروع کیا تو اس سے مجھے مزید میرے اندر پازیٹیوٹی کا گراف بڑھنے لگا. میں لوگوں کے مسائل جب دیکھتا تھا کہ ان کو یہ پرابلم ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو، اور ان ساری بیماریوں کے جہاں جڑ تک میں نے دیکھا تو وہاں پہ ان کے اندر غصے کا، حسد، لالچ، کینہ، بغض، بہت سارے ایسے عوامل ہوتے تھے جو بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوتے تھے، اور بیماریاں جو ہے وہ پھر جسم ان میں آٹومیٹکلی. تو ہوتا کیا تھا، پہلے ان میں پازیٹیوٹی کا گراف بڑھا، پھر ان کی بیماریاں ختم ہوئی، اور یہ تسلسل سے یہ چیز ہوتی چلی گئی. اس میں نے پھر جب میں یو کے میں رہتا رہا، یو کے میں یہ جہاں تک پیغام پہنچا وہاں تک، پھر اس کے بعد گریس میں، جہاں میں رہا ہوں وہاں تک، جس جگہ پہ میں نے اپنے آپ کو تنہا کبھی فیل نہیں کیا. سورہ رحمان کا یہ پیغام میرے ساتھ چلتا رہا ہے، یہ میری پروٹیکشن کرتا رہا ہے، اور یہ میرے لیے ایک کمیونٹی بناتا رہا ہے. سورہ رحمان سننے سے پہلے جو میرے ارریلیونٹ دوست تھے، جو کہ میری فالتو کی ایکٹیویٹیز تھیں، فالتو کی سوچیں تھیں، جو بے مقصد دوست تھے، ساری چیزیں ہٹتی چلی گئی اور زندگی با مقصد ہوتی چلی گئی. ایک مقصد کے تحت زندگی بسر ہونے لگی، اور میں اپنی زندگی کا ایک قیمتی ترین سرمایہ سورہ رحمان کو اور اس کے پھیلانے کو سمجھنے لگا. اور اسی طریقے سے پھر میں نے نہ صرف اپنی ذات پہ، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، یا آپ کی جتنی بھی انگزائٹی یا ڈپریشن ہے، یا فوکس کا نہ ہونا، زندگی میں آگے نہ بڑھ سکنا، ان تمام چیزوں کے پیچھے لیک آف پازیٹیوٹی ہے. سورہ رحمان کو جب میں نے سنا تو میرے اندر پازیٹیوٹی آئی. پازیٹیوٹی کے بعد یہ ہوا کہ میں جن لوگوں کے لیے میں مضر ہوتا تھا ان کے لیے میں پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا. ایک کنسٹرکٹیو قسم کی میرے اندر جو چینج آئی، اس سے یہ ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میری زبان سے، میرے اعمال سے، ایکشن سے کم نقصان پہنچنا شروع ہوا، اور بتدریج یہ کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں لوگوں کی لیے اچھا ثابت ہونے لگ پڑا کہ وہی لوگ جو مجھ سے، میری کمپنی سے بھاگنے کی کوشش کرتے، وہ میرے ساتھ ٹھہرنے لگ پڑے، رکنے لگ پڑے، وقت گزارنے لگ پڑے. یہاں تک میں نے یورپ میں یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو کسی بھی عام انسان یا کسی بھی انسان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا، میری ان لوگوں سے بھی بننا شروع ہو گئی. یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ میری کمپنی ان کے ساتھ رہے اور میں ان کے ساتھ ملوں بیٹھوں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہی از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون ٹو لیو ود اور ٹو اسپینڈ ٹائم ود اور ٹو ڈو اینی تھنگ ود. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا بڑا بہترین وقت گزرنے لگا، اور میں نے کہا یار وہ تو بڑا اچھا انسان ہے، آپ لوگ ویسے ہی کہ. تو یہ چیزیں جو تھی، پتہ یہ لگا کہ میرے اندر جو کچھ پل رہا ہے وہ مجھے باہر نظر آ رہا ہے، جو چیزیں میرے اندر تھیں وہ مجھے باہر نظر آتی تھی، اور اس سے یہ کلیشز بنتے تھے. جو میرے اندر پازیٹیوٹی کا گراف بڑھتا چلا گیا، دنیا بہترین ہوتی چلی گئی، لوگ بہترین ہوتے چلے گئے. جن لوگوں سے جھگڑا تھا ان کو جا کے سورہ رحمان کا پیغام دیا،
وہ بہترین دوست بنے. جن لوگوں کو میں برا سمجھتا تھا وہی لوگ اچھے لگ پڑے، بلکہ وہی لوگ میرے لیے بہترین ثابت ہوئے. جن سے میں بھاگا وہی لوگ میرے لیے بہتر تھے. لیکن چونکہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی، لیک آف پازیٹیوٹی تھی، تو یہ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو جرنی چلی ہے سفر کی، اس میں سید بابا کی گائیڈنس کا بڑا عمل رہا ہے کہ وہ تسلسل سے رابطے میں رہے، اور ان کی جو تسلسل سے سمجھانا تھا، ان کی جو ہماری ترغیب کے لیے اور یکسوئی اور فوکس کے لیے جو وہ بتاتے رہے اسی طریقے پہ چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو پازیٹیوٹی کا سفر ہے یہ لیک کا شکار نہیں ہوا، بلکہ یہ چلتا رہا ہے تسلسل کے ساتھ. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سننے والے، دیکھنے والے جہاں جہاں پر بھی ہیں، میں یہ بات اس بیس پہ کروں کہ میں جو ہے موسٹ ڈیولپ سوسائٹی یو کے میں، یورپ میں اور ایسے ایریا میں رہوں جہاں پہ اللہ کا، دین کا، مذہب کے لیے اب گنجائش بہت کم رہ گئی ہے. وہاں پہ رہتے ہوئے اگر میرے پہ سورہ رحمان کی اثر پذیری کا یہ گراف ہے کہ میرے دوست، میرے ارد گرد کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے بہت بڑی چینج ہے آپ میں، اور میں خود اس چینج کو فیل کرتا ہوں، میرے ارد گرد کے لوگ چینج کو فیل کرتے ہیں. پھر جن جن لوگوں کو یہ سورہ رحمان کا پیغام دیا، ان لوگوں میں نے بہترین چینجز جو جسمانی عوارض میں تھے ان کے وہ مسائل حل ہوئے، اور جن کو اسپریچول یا مینٹل یا ڈپریشن تھا یا کوئی انگزائٹی تھی، لیک آف فوکس تھا، بہت سارے مسائل تھے، وہ سب کے سب میں نے چھٹتے ہوئے دیکھے. تو آخر میں یہ سمجھ آئی کہ پرابلمس ہمارے اندر کے تھے. سورہ رحمان سننے سے پازیٹیوٹی آئی، جسمانی عوارض بھی گئے، اور ڈپریشن اور ذہنی جو وہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور یکسوئی میں داخل ہو گئے. یکسوئی میں داخل ہو کے اپنے مقاصد پہ نظر پڑی. اللہ جو ترجیح اول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاں پہ فوکس ہوا اور وہاں پہ ہم چلتے گئے. تو میں تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ سورہ رحمان کو ایک دفعہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور سید بابا کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اسے ضرور سنیں، چاہے آپ کو کسی قسم کی بھی جسمانی، روحانی، اسپریچول ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے آپ ضرور سنیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہت بہترین پازیٹیو چینجز آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھیے، قرآن پاک مکمل شفا ہے. تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری، ذہنی الجھن، نفسیاتی کرب اور روحانی الجھنوں کا شکار ہوں، وہ سورہ الرحمن سنیں. سورہ الرحمن سننے کا طریقہ: قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں. اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں. سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں. آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں، اور پھر یہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں. یاد رکھیے، شفا من جانب اللہ ہے. آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر 7 روز تک دن میں 3 بار سنیں، جبکہ عام تندرست لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں. یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام. روحانی وارث قلندر رحمت اللہ علیہ.
Who says that there is no cure to a physical disease, worldly complications, and other affliction, misfortune, or evilness? Please remember, the Holy Quran is a complete remedy and source of blessings. Although suffering from any physical illness, spiritual disturbances, or mental, psychological disorder, should listen Surah Al-Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit, without translation. How to listen? Please download recitation by Qari Abdul Basit without translation from www.alrahman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes. Feel yourself in front of Allah Almighty. Then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah 3 times in your heart. Then drink the water with closed eyes in 3 sips. Remember, Shifa, cure is from the Almighty Allah. Shifa min janabe Allah hai. Listen to it 3 times a day, morning, afternoon, evening, for 7 consecutive days, while healthy people should listen only once a day. This research has been attributed to Hazrat Makhdoom Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kakiyan Wali Sarkar, Qalandar Pak Rahmatullah Alayh, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Qalandar Pak Rahmatullah Alayh. Spiritual successor, Qalandar Pak Rahmatullah Alayh.